مسیح میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں سوشل میڈیا پر پاسٹر انور فضل اور جمیل ناصر کو لے کر بہت سارے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اور جن میں مسالہ دار اور چٹپٹی باتوں کو شامل کر کے ویوز حاصل کرنے کے لیے بڑے طرح طرح کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے جتنے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کسی ویڈیو کے اندر ایسی بات شامل نہیں کی جو اس مدعے کو، جس واقعہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزو، میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب اور اس کی 12 آیت کے اندر لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو یہ جو تنازعہ شروع ہوا ہے اور لگاتار جاری ہے، اس کا حل یہ ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کیا جائے اور ایک دوسرے سے محبت کی جائے۔ بائبل مقدس کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا حکم کیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جب ہم اس اصول کو اپنائیں گے کہ ہم دوسرے کو بھی اپنی مانند پیار کریں گے، دوسرے کو بھی اپنی مانند سمجھیں گے، تو وہاں پر پھر فائٹ نہیں ہو سکتی، وہاں پر کوئی تنازعہ کریٹ نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کو موقع ملے اور وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ چٹپٹی باتیں کریں۔ آپ سب کو خداوند برکت دے۔ اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاسٹر انور فضل صاحب نے لفظ ڈاکٹر کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر گدھے پر ڈاکٹر لکھ دیا جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاسٹر انور فضل صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں، یہ جذبات میں بیٹھ کر انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، ہو سکتا ہے میں پرسنلی طور پر تو ان کو زیادہ نہیں جانتا، شاید ان کو اس بات کا پچھتاوا بھی ہو، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی خدمت کو لے کر ان کو بہت زیادہ کرٹیسائڈ بھی کرتے ہیں، ان کی وائف کو کرٹیسائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کے اور ان کی منسٹری کے بہت زیادہ خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو جواب نہیں دیتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات میں بہ کر انہوں نے یہ جو ورڈ ہے استعمال کیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر انہوں نے جمیل ناصر صاحب کا نام واضح طور پر نہیں لیا۔ یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم پلپٹ کو دیکھتے ہیں، مذبح کو دیکھتے ہیں، تو نئے عہد نامے میں ہم جو مذبح کا جو رول ہے، اس کو ہم اور نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی عبادات ہوتی ہیں، آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے اور آپ میری بات سے ایگری کریں گے، اور میری بات سے آپ نے ایگری ہو کر مجھے پھر آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں مذبح پر، بہت دفعہ لوگ مذبح پہ آ کر گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ گنہگار بھی ہوتے ہیں، اور ہم ان کو مذبح پہ آنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ لوگ مذبح پہ آتے ہیں، وہ اپنی گواہی پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ مذبح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گانے والوں کو دعوت دیتے ہیں، جو ورشپ پر لوگ آتے ہیں، وہ مذبح پہ آ کر وہ گیت گاتے ہیں، پھر ہم ڈھولک والے کو، تبلے والے کو، پھر ہم ہارمونیم والے کو، پھر ہم کی بورڈ بجانے والے کو، ڈرم سٹک بجانے والے کو، ہم کتنے لوگوں کو ہم مذبح پر بلا لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ سب لوگ روحانی ہوتے ہیں؟ کیا وہ سب لوگ بڑے اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں؟ تو عزیزو، جب ہم ایسے لوگوں کو مذبح پر دعوت دے سکتے ہیں تو وہ آ کر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو جو سیاست کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی خدا کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ پلپٹ پر آئیں اور کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کچھ باتیں شیئر کریں، یا کچھ ہمارے ساتھ وعدے کریں، ٹھیک ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ بلکہ جب ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ جب لوگ پلپٹ پر آتے ہیں تو ان کا دل تبدیل ہوتا ہے، ان کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے اور زیادہ اپنے دل کو سافٹ کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ پاکستان کا شہری اور ایک پاسبان ہوتے ہوئے میں جو نظریہ رکھتا ہوں، میں نے وہ اپنا جو نظریہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے پاسٹر انور فضل صاحب سیاسی لوگوں کو پلپٹ پر دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ لو کو شیئر کرتے ہیں، بائبل مقدس کے بھی اندر لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ اگر وہ پلپٹ پر کسی سیاسی بندے کو دعوت دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ہم جب پلپٹ پر اتنے سارے قسم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جب گانے بجانے والے پلپٹ پہ آ سکتے ہیں، گواہی دینے والے پلپٹ پر آ سکتے ہیں، دعا کروانے والے پلپٹ پر آ سکتے ہیں، تو جو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یہ جتنی دیر تک ہمارے قریب نہیں آئیں گے، جتنی دیر تک ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کو پلپٹ پر ٹائم نہیں دیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک شاید یہ اچھی خدمت کا عزم بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو جب یہ لوگ مذبح پر آتے ہیں، پلپٹ پر آتے ہیں، چرچ میں یا کسی تقریب میں آتے ہیں، تو جب یہ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اتنی زیادہ اچھی خدمت کرتے ہیں۔ اب آپ کامرن مائیکل کو دیکھ لیں کہ کامرن مائیکل بھی ایک سیاسی بندہ تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کامرن مائیکل کیا کرتا ہے کہ وہ کلام کی خدمت بھی کرتا ہے، وہ منادی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ سیاسی خادم ہونے کے ساتھ ساتھ آج پاسٹر جو اپنا کامرن مائیکل صاحب ہے وہ ایک روحانی پاسبان بھی ہے، وہ ایک خادم بھی ہے، وہ خدمت بھی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر انور فضل صاحب نے جو سیاسی لوگوں کو لے کر جو بات کی اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی ایگزامپل دی ہے اور گدھے کی انہوں نے شیئر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایگزامپل درست نہیں تھی۔ وہ جذبات میں بہ کر ان کے منہ سے نکلی ہے۔ اس کے لیے خداوند ان کو معاف کرے، خداوند ان کو بلیس کرے۔ اور میں پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے اور پاسٹر ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے لیے، میں دونوں کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور میری دعا ہے خدا اپنے دونوں خادموں کو ملک پاکستان کے اندر آگ کا شعلہ بنا کر کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ اور میری دعا ہے کہ اگر کوئی دوسرا خادم یا کوئی ڈاکٹر ہے، بشپ ہے، وہ کس طرح سے اپنی خدمت کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس طرح سے اپنی خدمت کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ پلپٹ پر نہیں آنے چاہیے تو آپ اپنے طریقے سے اپنی خدمت کریں، اور جو لوگ انوائٹ کرتے ہیں آپ ان کو ڈس ہارٹ نہ کریں، آپ ان کی دل آزاری نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے دل آزاری ہو، جب ان کا دل ٹوٹے تو ان کے منہ سے اچھا لفظ ادا نہ ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ بجندر سنگھ کو جانتے ہیں انڈیا میں، اور اس نے دیکھیں کہ پلپٹ پر اس نے اداکار لوگوں کو بلایا، اس نے ایکٹر لوگوں کو بلایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایکٹر لوگوں نے بات کی وہاں پر شگل میلہ لگایا تو اس پر لوگوں نے تنقید کیا، لیکن اس نے ایکٹر لوگوں کو سٹیج پر بلایا، اس چیز پر اس کو تنقید نہیں کی گئی۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کو قریب کرتے ہیں، مذہبی تعلیمات کے قریب کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ گاڈ بلیس یو، اور میری دعا ہے کہ خدا پاسٹر انور فضل صاحب کو اور ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کو اپنے جلال کے لیے پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ استعمال کرے، اور خداوند آپ سب کو بھی بڑی برکت دے۔ میرا نام پاسٹر عدیل یعقوب ایس جے ہے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔